سبحان اللہ. پھر سے بولو سبحان اللہ. ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو سبحان اللہ. فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر آمین. فرمایا جا اس سے کہنا یہ تیری ساری زندگی کے غریبوں کے کرائے، خبردار اب کرایہ کسی سے نہ مانگنا اور اس کو میرا نام نہ بتانا. یہ کس نے دیے؟ بولے ٹھیک ہے. اب وہ آیا، وہ کالر ٹائٹ کر کے آیا، اس نے تھیلی اٹھا کے پھینکی ملا کے. بولے پکڑ اس کو. بولے کیا ہے؟ بولے پکڑ لے، تیرے کرایہ اس میں اور تیری ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرایہ اس میں، اسے پکڑ لے اور جلدی سے مجھے اس پار کر. اس نے کہا یار دیکھا تو سونے کے بسکٹ، سونے کی اشرفیاں، اس کی بتی جل گئی. اس نے کہا یار یہ تو سونے کے سامان ہے، یہ تجھے کہاں مل گئے؟ اس نے کہا تجھے اس سے کیا، مجھے اس پار بھیج. بولے بھیجوں گا لیکن تجھے کہاں مل گئے؟ بولے تجھے اس سے کیا؟ بولے کس نے دیے؟ بولے تجھے اس سے کیا، چل چل مجھے اس پار کر. تو ملا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کنارے لایا، ہاتھ پکڑ کے اور کان بولا میں ملا ہوں، مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں بند دروازہ کر کے کھانا کھانے کی روایت پڑ گئی. ہاں سمجھ میں آپ، ایک کتے کو بھی ہمیں روٹی دینے کو تیار نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ قادری ہو الحمدللہ کہتے ہیں، آپ کو غوث پاک ملے، غریب نواز ملے، آپ کتنے خوش قسمت ہو. تو وہ مشن کیوں نہیں ملا آپ کو؟ وہ اصول کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا آپ کو؟ مجھے بتائیں. آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم اس کو دیں گے، آپ نہیں دو گے وہ تو دے گا نا. یہ سوچ لیا کہ ہم اس کو دیں گے تو ختم ہو جائے گا. نہ میرے بات، ختم کہاں سے ہوگا؟ وہ ہولی دیوالی کی اسکیم تھوڑی ہے، بمپر بورڈ لگا ہوا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، دیوالی ختم بورڈ ہٹ گیا. یہ اللہ کے نبی کے قول ہے، ایک کے بدلے 10. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کے بدلے 10. اور یہ تو انسانوں کی خدمت ہے. جماعت الاولیاء کتاب میں لکھا ہے، ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا اور میں نے وقت سے پہلے احرام پہن لیا اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کے نعرے لگانے شروع کیے. میں نے ایک ہندو شخص کو میں نے دیکھا زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو آٹے اور چینی دے رہا ہے. زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو آٹے اور چینی دے رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. میں نے کہا تیرا نام؟ اس نے بتایا کہ میں غیر مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں. تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں واہ ہندو ہے؟ فرمایا ہاں. تو چونٹیوں کو تو کھانا کھلا رہا ہے، سن لے جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تجھے نیکی نہیں ملے گی، تیرا کوئی اس کام ثواب کے لائق نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لے بیٹا تجھے نیکی وہ کی نہیں ملے گی. اس ہندو نے کیا جواب دیا؟ اللہ. اس نے کہا ابراہیم او حاجی سن، مجھے نیکی سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش. اپنا کام کر جا، میں تو چونٹیوں کا پیٹ بھر میں مجھے پن سے کیا مطلب، مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جب میں مکہ شریف گیا، انٹری کی میں نے کعبے کے آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولیے گا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جیسے میں نے کعبے کے آنگن میں اپنا پیر رکھا میں نے کیا دیکھا، وہی ہندو جو چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. اور جب میں نے شروعات کی طواف کی تو میں ٹھہر گیا. میں نے کہا اوہ، میں نے کہا میرے مولا یہ وہی ہے جو چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا مجھ سے پہلے، یہ کعبے کے آنگن میں مطاف میں یہ حجر اسود کے آگے بڑھتا ہے، یہ ملتزم، یہ باب کعبہ، یہ مقام ابراہیم، یہ حتیم، یہ میزاب رحمت، یہ رکن شامی یمانی کی برکتیں وصولتا ہے. مجھ سے پہلے یہ کعبے کے آنگن میں آ گیا. آواز آئی خدا کی بارگاہ سے، اے ابراہیم سن، اس نے چونٹیوں سے محبت کی ہے، میں نے اس سے محبت کی، میں نے اس کے دل سے کفر نکالا، اسلام ڈال دیا، یہ میری مرضی ہے. جب جانوروں کی خدمت سے کرم ہو سکتا ہے تو انسانوں کی خدمت سے کرم کیوں نہیں؟ سمجھ رہی ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ہے تو بڑے پیسے والے بزرگ. سرکار غوث پاک اتنے پیسے کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی، لیکن 20-20 لاکھ کی جوتیاں مغرب کی نماز کے بعد پہنتے تھے. اور پہن کر کے جب بغداد کی گلیوں میں ٹہلتے تھے تو غریب گھر کی جھوپڑی دیکھ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جوتی اٹھا کے اسے دے دیتے تھے. ایک سال میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، پورے محلے کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا.
سمجھ رہے میری بات؟ ان قیمتی لباس سے غوث پاک نے کیا تعلیم دی؟ جب قیمتی جبہ پہن کر بغداد کی منڈی میں آئے نا سیدنا شیخ، وہ قیمتی زرقبر کا لباس ایسا تھا، آپ کی شان ولایت تھی، کبھی کبھی اللہ کی مرضی سے ایسا پہنتے تھے، کبھی کبھی معلوم ہے۔ تو جب آئے نا بغداد کی منڈی میں، چور کی نیت خراب ہو گئی، وہ گلی میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، جیسے شیخ عبد القادر غوث پاک ادھر سے گزریں گے، ہم آپ کا جبہ پکڑ کے بھاگ جائیں گے، کھینچ کے بھاگ جائیں گے، اور یہ دوڑائیں گے بھی نہیں، بڑے نرم دل بزرگ۔ میں یہ دو تینوں جاؤں گا، پھر یہ جبہ تو میری کئی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جیسے غوث پاک پلٹے اکیلے نا، وہ چور آگے بڑھا، اس نے غوث پاک کے جبے پر ہاتھ لگایا، یوں کھینچا غوث پاک کا جبہ، جیسے سیدنا شیخ کے جبے کو اس نے کھینچا، غوث پاک نے چپکے سے کہا، اے پروردگار عالم، اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا، چھوٹنے مت دینا۔ میرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ آج تک دامن ولایت سے جڑا ہوا، آج تک دامن ولایت سے جڑا ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قیام و طعام بڑی بات ہے، طعام کے معاملات کتنے بلند ہیں، کھلانے پلانے کے غوث اعظم کے۔ آپ نے ایسا لنگر خانہ قائم کیا غوث اعظم نے، مجھے آپ میرے ساتھ چلیں بغداد شریف، میں ابھی نومبر کے مہینے میں آیا ہوں بغداد شریف سے، الحمدللہ جنوری میں پھر بغداد شریف جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ علماء کی جوتیاں میرے سر کا تھا، گزرے ہوئے سال تو تقریباً 4 مرتبہ گیا تھا بغداد شریف۔ میں جلسوں میں رہتا ہوں، جلوس میں رہتا ہوں، خوب پیسے لوگ دیتے ہیں اور سب بغداد میں خرچ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس سرکار غوث پاک کا کرم ہے، غوث پاک کے شہر کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو بغداد شریف جانا چاہتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ بغداد کی مٹی وہ مٹی ہے، ایک پیشنٹ کو غوث پاک کی بارگاہ میں لایا گیا، مٹی کی تاثیر دیکھیں، مٹی کی تاثیر دیکھیں، لایا گیا تو سیدنا شیخ محمد بھائی اسے کیوں لایا ہو؟ یہ تو مرنے والا ہے۔ بولے حضور حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو لایا ہوں کہ ایک نظر آپ بھی دیکھ لیں، مرے تو آپ کی دہلیز پر مرے، یا تو پھر کرم ہو جائے۔ تو غوث پاک نے رکو رکو رکو، آگے بڑھ گئے، پتہ نہیں کیا اٹھایا، اٹھا کے لائے اور مریض کے منہ میں یوں ڈال دیا، مریض اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ کے گھر کا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا تو گھر کے لوگوں نے کہا شیخی کیا بات ہے، اسے آپ نے کیا کھلا دیا؟ یہ مریض جاتے جاتے لوٹ آیا، غوث اعظم فرماتے میں نے اس کو اس گھاس کے تنکے ڈالے اس کے منہ میں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو کہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جب غوث اعظم کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے۔ فرماتے جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو، عبد القادر کو دیکھ لے، لا وجود عبد القادر، یہ عبد القادر کا وجود نہیں بلکہ وجود مصطفیٰ۔ فرماتے میں خدا نہیں، میں رسول نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہم غوث پاک کو خدا مانتے ہیں؟ بھائی کچی ذہنیت ہے، میں صاف کرو اپنے سروسنگ کرو، سمجھے بھائی؟ غوث پاک فرماتے میں خدا نہیں، میں رسول نہیں، لیکن خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جی نے۔ سنو ولایت، فرماتے ہیں غوث پاک ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ولایت کی پوسٹنگ کروانے والے خواجہ خضر ولایت کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ یہ واپی ہے، واپی کی زمین ہے، یعنی واپی کے کتب کو اٹھا کے بلسار بھیج دینا، وہاں کے مرزوق کو اٹھا کے انکلیشور بھیج دینا، اور وہاں کے ابدال کو اٹھا کر کے وہ احمد آباد بھیج دینا، احمد آباد کے اوتاد کو اٹھا کر کے بڑودرا بھیج دینا۔ یہ ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں۔ یہ اللہ ان کا محتاج نہیں، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے، اس نے زندگی کا نظام بنایا ہے اسے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارے عقائد یوں ہیں، کبھی تنہائی میں بات کریں تو پتہ چلے گا۔ تو خواجہ خضر کا یہی کام ہے، یہاں کے کتب کو اٹھایا وہاں، وہاں کے اٹھایا وہاں کر دیا۔ غوث پاک کے یہاں بھی تو چوری کرنے ایک صاحب آئے تھے نا، غوث پاک نے انہیں ابدال کر دیا۔ ان کی مزار شریف قریب میں ہے، کبھی چلو گے دکھاؤں گا انشاءاللہ، قریب میں لیٹے ہوئے ہیں، شارع سراج کے قریب میں۔ خواجہ قطب الفی ان کا نام ہے، انشاءاللہ چلو گے نا؟ بولو بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ غوث پاک بلائیں گے۔ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو گے، انشاءاللہ بغداد ضرور جاؤ گے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، ضرور اس کے کھانے پینے میں کمی آتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں نماز کی لذتوں سے آشنا
حلال کھاؤ انشاءاللہ کامیاب رہو گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حلال کھاؤ. میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب سے بات ختم ہے, میں نے پوچھا حضور یہ چور کو غوث پاک نے کیا بنایا تھا؟ بولو بھائی ابدال. کیا بنایا تھا؟ ابدال. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ہاں بڑی پوسٹ ہے, کوئی چھوٹی بڑی پوسٹ نہیں بھائی, یہ کوئلہ منتری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بڑی پوسٹ ہوتی ہے, یہ پوسٹ بڑی ہوتی ہے. ایک شخص انسانی ڈھانچے میں آتا ہے, پھر وہ کلمے کی طرف آتا ہے, بنتا ہے مومن, نماز روزے کی پابندی سے بنتا ہے مسلمان, پابندی کرتا ہے تو صالحین میں آتا ہے, نیک, پھر ان میں سے وہ آگے بڑھتا ہے تو متقی بنتا ہے, متقی بنتا ہے, اللہ چن لیتا ہے تو اسے اپنا دوست بناتا ہے, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کو اپنی تجلی دکھاتا ہے, روشنی, لائٹ, برق دکھاتا ہے, اور اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے, مجذوب ہو جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے تو سالک ہو جاتا ہے. اب سالک ہو گیا تو آگے اوتاد و ابرار و ابدال کی منزل ہے. ابدال کسے کہتے ہیں؟ اگر ابدال دعا نہ کرے تو شہر میں بارش نہ ہو. میں نے پھر کہہ دیا اللہ کا یہ محتاج ہوتا ہے, لیکن سسٹم ہے یہ ابدال. میں نے کہا صوفی صاحب سے غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا. سلام کے لیے کھڑے رہے, تیار ہے, چلا. غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا. کس کو؟ ہندوستان کی حکومت کسی چور کو ڈی آئی جی بنائے گی؟ بولو بھائی, نہیں بنائے گی. غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا. سسٹم کے خلاف, میں نے اصول کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے, آرٹیکل کے خلاف ہے. چور کو ابدال بنا دیا. کسی چور کو ڈی آئی جی, آئی جی, آئی ایس, آئی پی ایس, ایس ڈی ایم, ڈی ایم نہیں بنایا جاتا. اصول ہے کہ چور چوری کرے, پکڑا جائے, اور گرفت ہو, سزا ملے, اس کو چھوڑو, تیاری کرے, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے, پھر وغیرہ وغیرہ آگے بڑھتا ہوا جائے, بنے. وہ چور کو بنا دیا ابدال. فرماتے ہیں کہ میں بتا دوں کیوں بنایا ہے؟ بولے بتاؤ. میں نے کہا بتائیں حضور. کہتے ہیں کہ جب خواجہ خضر جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے تھے غوث پاک کے بارگاہ میں آئے, بولے شیخی ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, کرسی سیٹ خالی ہے, ایک ابدال کی ضرورت ہے, انتخاب کر دیجئے, نیوک کر دیجئے, آپ منتخب کر دیجئے. تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ ادھر دیکھیے گا. فرمایا کہ وہ دیکھو ایک میرے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اسے لے آؤ. تو خواجہ خضر ان کے پاس گئے اور جا کے بولے ابدال صاحب اٹھیے, ابدال صاحب اٹھیے. تو اس چور نے کیا کہا؟ اے شیخ عبد القادر, نا 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 نا, میں چور ہوں, چور, ابدال نہیں ہوں. فرماتے صوفی صاحب کی غوث پاک فرماتے سن, تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. بدلے آپ سے پہلی بات تھی کھانے کی, دوسری بات تھی سچائی کی. یہ خواجہ خضر ہیں, ان سے پوچھا گیا بڑے بڑے ولیوں کی پوسٹنگ کروائی ہے, کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تجھے حیرت میں ڈالا ہو؟ فرماتے ملے تو بہت, لیکن حیرت میں ایک نے ڈالا. وہ ایک کون ہے آپ سمجھ گئے ہو؟ جب سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ تو اس کو تفصیل سن لیں 1 منٹ کے اندر, 50 سیکنڈ کے اندر. خواجہ خضر کہتے ہیں میں زمین سے اڑا, میں نے کہا یہ عالم مشاہدہ ہے, عالم ناسوت ہے, یہ ناسوتی دنیا ہے. میں ناسوتی دنیا, عالم ناسوت سے نکلا, عالم لاہوت, عالم جبروت, عالم ہاہوت, عالم ملکوت کی طرف میں نکلا نا, تو میں اڑتا ہوا اوپر سے جا رہا تھا. خواجہ خضر کہتے ہیں نیچے میں نے دیکھا تو ایک جگہ جزیرہ ہے, ٹاپو ہے, پانی کی حدیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں, دنیا ختم ہے, وہاں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. میں نے وہاں دیکھا ایک شخص ہے جو شال اوڑھے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا ہے, شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی درویش اللہ کا ولی ہے, ورنہ یہاں کیسے آتا. میں نے اوپر سے نیچے اتر کر اس کے قریب گیا اور میں کہا اٹھ, اے اللہ کے ولی اٹھ, محنت کر, یہ فانی دنیا ہے, باقی دنیا کی تیاری کر, یہ سونے کی جگہ نہیں, اٹھ محنت کر, اپنا پروموشن کرا. تو کہتے ہیں خواجہ خضر کی اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں. میں کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی, اے خضر سن, تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. درجے محبوبیت کی منزل پر آیا میرا شیخ. لیکن سن لے سکر کے جوش میں جو ہے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے. قصیدے غوثیہ علماء کرام پڑھا کریں, میں گزارش کروں گا, یہ غوث پاک کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوا ہے, فاطمہ خالہ نے مجھے بتایا, پڑھا کریں انشاءاللہ قصیدے غوثیہ. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 2 کام ہمیشہ کرتے رہیں, سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں. انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اگر یہ حلال خوری کے جذبہ پیدا ہو گیا تو نمازوں کے چھوٹنے پر غم بھی ہونا شروع ہو جائے.
ماں باپ کی تعظیم کریں انشاءاللہ، اپنے گھر کے قریب میں لنگر خانے کی برکتیں ظاہر کریں، اور قصیدے غوثیہ کی برکتوں سے اگر اپنے قلب کو یہ علماء مستنیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر غیبت کے تمام تر چیپٹر کو کلوز کر دیں، انشاءاللہ ان کی تنہائی اور روشن و منور ہو جائے گی۔ آج بہت ساری باتیں باقی ہیں، ایسے 2-4 دن تک گفتگو ہوتی رہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے کل جانا ہے پالی، راجستھان، جودھ پور۔ میں سوچ رہا ہوں اگر کرایہ سستا ہوتا تو آپ سب کو لے کے جاتا۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین کہہ دیں۔ خدمت والا دین ہے، اسے ڈھونڈیں، اسے پھر لوٹائیں تاکہ نفرتوں کا بازار مان پڑ جائے۔ غریب نواز غوث اعظم کے مشن کو اللہ خوب زندگی عطا فرمائے۔ آپ کو ایمان دیا گیا، آپ کو ذمہ داری دی گئی، سمجھ رہے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ سب پر۔ سرکار غوث اعظم کے فقراء اور مساکین میں شامل فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو بارگاہ سیدنا شیخ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ آپ یہ مت کہا کریں علامہ نیاز صاحب سے، علماء سے، آئیے حضور گھر پہ قدم رکھ دیجئے۔ قدم والا معاملہ مجھے سمجھ میں کم آتا ہے، وہ بزرگوں کا معاملہ ہو، سادات ہو، چلو ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کیا ہے قدم کے بہانے سے وہ گھر میں وہ واش بیسن دکھانا چاہتے ہیں، وہ 5000 کی وہ ٹوٹی لگائے ہوئے ہیں، وہ فریم دکھائیں گے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں یار اگر دکھانا ہے تو اپنی آنکھوں میں غوث پاک کے گنبد کے جلوے دکھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ، سچ بولو اور حلال کھاؤ، ان دونوں باتوں کی راہ کے مسافر بنو گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حلال کھلا دیا، اگر وہ بیئر بار کے قریب بھی کوئی دکان کھول کے بیٹھ گیا تو ایک دن کیا ہوگا معلوم ہے کیا ہوگا؟ جب شراب خانے کے قریب ایک پیر سے کسی نے پوچھا تھا میں کاروبار کیا کروں؟ بولے کہ شراب خانہ ہے؟ بولے ہے۔ بولے اسی کے بغل میں چنا بیچا کرو۔ بولے حضور چنا بیچو تو میرے بچوں سے شادی کون کرے گا؟ بولے تم چنا بیچا کرو۔ بولے شرابی آئیں گے گالی دیں گے؟ بولے جب ان کی چڑھی رہے گی تو وہ گالی دیں گے، جب ان کی اتر جائے گی، جب چڑھی ہوگی تو اپنی بات کریں گے، اور جب اتر جائے گی تم نبی کی بات کرو۔ بولے ڈرو مت، ہارو مت، نا امید مت، جاؤ اسی شراب خانے کے بغل میں چنے بیچو۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ 4 مہینے کے بعد شراب خانے کا بورڈ ہٹ گیا اور ایک مدرسے کا بورڈ لگ گیا۔ آؤ تو پہلے میدان میں نا۔ آج انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک کہلاتا ہے، کیوں؟ کبھی سوچو، پڑھو، سمجھو۔ 2 لاکھ کا موبائل آپ کے پاس میں، پوچھا نہیں آپ نے اس موبائل سے؟ بیٹا بتا دراصل بہت قیمتی ہے، انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ یہ جوان جو اپنے ویلوں کو سمجھتا نہیں ہے، شراب نوشی کی طرف، بدکاری کی طرف بھاگتا ہے، بہن بیٹیوں کی طرف بھاگتا ہے دوسروں کی۔ معلوم ہے انہی نوجوانوں میں ایک نوجوان گرفتار ہوا تھا انڈونیشیا میں، بارڈر پہ پکڑا گیا، انڈونیشیا کی پولیس نے پکڑ لیا۔ بودھسٹ لوگ تھے، جینسٹ لوگ تھے، لادینیت کے شکار لوگ تھے، خدا کو خدا نہیں کہتا تھا پورا انڈونیشیا۔ ایک مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں قید ہوا، اور 4 سال کے بعد جب وہ قید سے باہر آیا تب تک وہ جیل کے اندر 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا ہے۔ سبحان اللہ، وہی تو بیس ہو گیا۔ بزرگوں سے وابستہ رہو گے کامیاب رہو گے۔ ابھی اس کے پہلے اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ جو 900 سال سے لے کے اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر کہا ہے۔ جس بھائی نے لگائے تھے نعرے وہ پھر سے لگا دیں۔ ماشاءاللہ، ہاتھوں بڑھا کے جواب دیجیے ماشاءاللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں زندہ باد، زندہ آباد۔ اللہ سلامت رکھے۔ قادریہ چشتیہ یہ مبارک تنظیم ہے، اور مجھے بتایا تھا عارف بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی آصف بھائی کے بارے میں کہ ہم نے بڑی مبارک زمین دے رکھی ہے تعلیم کے حوالے سے، درسگاہ کے حوالے سے۔ ہم ظاہر سی بات ہے حکومتوں سے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ نے اسی زمین پر بڑے بڑے مخیر افراد رکھے ہیں۔ اپنے گھروں کی خوشحالی چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے گھر کی تزئین کاری میں لگ جاؤ۔ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی حضور کا گھر ٹوٹا ہوا نظر آئے تو اپنے گھر سے پہلے اسے سنوارو، انشاءاللہ تمہارا گھر بھی سنور جائے گا انشاءاللہ۔ لمبی رقمیں لگائی گئی ہیں 30-30 لاکھ روپے کے آس پاس، تو یہ بات بتائی گئی ہے آپ کے سامنے جب اس قسم کا اعلان ہو کسی میجورٹی میں کسی مسجد میں کہ اب اس زمین کی خرید و فروخت کا معاملہ پیش آ رہا ہے، کچھ رقوم کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ مدد کریں گے، انشاءاللہ بے اللہ کریں گے، انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ کم نہیں ہوگا۔ کبھی اس موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے آقا کریم کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔